بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حیات خضر ایک ایسا موضوع ہے جو صوفیاء اور علماء کے درمیان ہمیشہ سے ہی موضوع بحث رہا ہے۔ بے شمار کتابیں لکھی گئی، رسالے لکھے گئے اور فتاویٰ دیے گئے، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنا آج تک ناگزیر رہا۔ خضر علیہ السلام کا اصل نام ابو العباس بلیہ بن ملکان تھا۔ محمد طباطبائی نے اپنی تفسیر میں خضر علیہ السلام کا اصل نام صالح بن ملکین لکھا، جو کہ سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ سورہ کہف میں جس نیک بزرگ کا ذکر ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک وہ خضر علیہ السلام ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنے خادم یوشع ابن نون کے ساتھ مجمل بحرین جا رہے تھے تو رستے میں آپ کی ملاقات جس نیک شخص سے ہوئی وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کے پاس علم لدنی تھا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ہونے والے واقعات کا اسرار اور حکمت بتائی۔ بعض عارفین نے لکھا کہ خضر علیہ السلام کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھتے وہاں ہری بھری گھاس اگایا کرتی تھی، اس لیے لوگوں نے آپ کو خضر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے آباء و اجداد بادشاہ تھے اور مسلمان بھی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے اور وزیر بھی۔ تفسیر صغیر میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، کئی عرصہ ان کی صحبت میں گزارا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سالوں کا فرق ہے۔ اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے 600 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام بدر الدین عینی شارح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہی ہے اور یہی صحیح بھی ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں اور زندہ ہیں۔ اکثر مشائخ اور صوفیاء بھی اس نظریے کے قائل ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صالح کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے آب حیات میں غسل فرمایا تھا۔ بہت سے صوفیاء اکرام کا عالم بیداری میں خضر علیہ السلام سے ملاقات اور رہنمائی لینا ثابت ہے، جس کی بنیاد پر حیات خضر کے سرے سے انکار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی طرح تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ تمام اشکالات کا حل اسی میں ہے جو حضرت شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکشفہ میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود خضر علیہ السلام سے اس معاملے کو عالم کشف میں دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا میں اور الیاس زندہ ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کی شکل اختیار کر کے لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ دوسری طرف مفسرین اور محدثین کی ایک بڑی جماعت اس نظریے سے اختلاف کرتے نظر آتی ہے۔ امام ابن قیام کا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام سے یا اصحاب سے ایک بھی ایسی حدیث منقول نہیں ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہو۔ امام ابن حجر، ابن جوزی، ابراہیم بن اسحاق اور ابن تیمیہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابن حجر نے اس کے رد میں ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام الخضر تھا۔ اسی طرح امام علی بن موسیٰ الرضا نے کہا کہ خضر علیہ السلام کی زندگی کو کیسے صحیح مانا جا سکتا ہے جبکہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جمعہ و جماعت میں شامل نہ ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد کے باوجود وہ جہاد میں شامل نہ ہوئے۔ جبکہ دوسری جگہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کو پڑھانے کا واقعہ بھی موجود ہے، جس پر بہت سے علماء دین نے نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ اس واقعے کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے پر اختلاف کثیر ہے، اور یہ پراسرار مسئلہ آج بھی علماء اور صوفیاء کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ خضر علیہ السلام کے متعلق جس آب حیات کا قصہ مشہور ہے، آگے آنے والی ویڈیو میں ہم اس سے تفصیل سے جانیں گے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو تک آپ کی رسائی حاصل ہو سکے۔